بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الماعون کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آج ہم اس سورت میں تجوید کے اہم اصول اور 4 ایسی غلطیوں کو دیکھیں گے جو اکثر بہن بھائی وہ غلطیاں کرتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، وہ 4 غلطیاں میں بتاؤں گی اور آپ کو تجوید کے اہم اصول سے بھی آگاہ کروں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ تجوید اس لیے ضروری ہے تاکہ قرآن کو صحیح طریقے سے اس کی اصل زبان میں پڑھا جا سکے، جس سے الفاظ کے معنی تبدیل نہ ہو اور اللہ کے کلام کی درست ادائیگی ہو۔ تجوید کے بغیر قرآن کے الفاظ کو غلط پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، جو معنی میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہ معنی تبدیل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ یہاں پر آپ نے آرائی، ٹھیک ہے، را کی آواز کو موٹا ادا کرنا ہے۔ آرائیت الذی۔ اچھا، یہاں پر پہلی غلطی دیکھ لیں جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں آرائیت الذی پڑھتے ہیں، یہاں پر ذال کی آواز نہیں نکالتے، البتہ نکالتے ہیں زا کی آواز، جو غلط ہے۔ یہاں پر ذال کی آواز نکالنی ہے نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ آرائیت الذی، ٹھیک ہے، ذال کی آواز نرمی کے ساتھ۔ یکذبو، یہاں پر بھی ذال آ رہا ہے، یہاں پر بھی ذال کی آواز نرمی کے ساتھ۔ یکذبو بالدین۔ فذالک الذی، فذالک الذی، یہاں پر بھی ذال کی آواز نکالنی ہے، زا کی نہیں، فضا نہیں پڑھنا، فضا، ٹھیک ہے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فضا لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے۔ فذالک الذی، یہاں پر بھی ذال کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یدعو الیتیم، یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں یدعو الیتیم، بلکہ یہ غلط ہے، یہ بھی دوسری غلطی ہے اس صورت میں۔ جب پڑھتے ہیں یدعو الیتیم، وہ دال کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں، بلکہ دال پیش آئین دو، عین پیش لام ال، دعل، ٹھیک ہے، یا دعل، ٹھیک ہے، یا دعو الیتیم، دال کو عین کے ساتھ ملانا ہے، دال کے اوپر بھی پیش ہے، دال کے اوپر اکثر لوگ جزم لگا کے یہ غلطی کرتے ہیں، یہ دوسری غلطی ہے اس صورت میں۔ میں نے پہلی دال کی غلطی بتائی ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، جتنا میں نے لوگوں کا سبق سنا ہے، اور دوسری غلطی یہ والی ہے، یدعول پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے، یدعو الیتیم، یدعو الیتیم، دال کو عین کے ساتھ ملا کر عین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یدعو الیتیم۔ ولا یحض، ولا یحض، الف سے پہلے یہاں پر زبر ہے، لام کے اوپر الف سے پہلے جہاں پر بھی زبر آ جائے وہاں پر الف مدہ ہوگا، اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے لام کو، کیونکہ الف سے پہلے زبر، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ ولا یحض، اچھا، یہ دوسری غلطی یہ ہے، اکثر لوگ یہاں پر یحض، ٹھیک ہے، اسے ضاد پڑھتے ہیں، ضاد پڑھتے ہیں، جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں ضاد، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اسے پڑھتے ہیں ضاد، ٹھیک ہے، عربی میں ضاد کا لفظ ہے، اسے پڑھنا ہے آپ نے ضاد، اور اسے موٹا ادا کرنا ہے، یحض، ٹھیک ہے، یحض۔ ولا یحض، ہا کی آواز کو پرومیننٹ کرنا ہے، اس ہا میں اور موٹے ہا میں آپ لوگوں نے فرق کرنا ہے۔ ولا یحض علی، علی، یہاں پر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، عین کی آواز کو حلق سے، حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے، اعلی۔ طعامل، طعامل، یہاں پر تعامل نہیں پڑھنا، تا کی آواز کو نہیں نکالنا، تو، یہاں پر تو، ٹھیک ہے، تو کی آواز کو نکالنا ہے، طعامل،
آ کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف مدہ ہوگا تو عامل مسکین، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے کین کی، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے لمبا کر کے ہم لوگوں نے وقف کرنا ہے، آخر میں آگے وقف تام یعنی کہ اختتام کی علامت ہم لوگوں نے آیت کو مکمل کر دینا ہے، نون کے اوپر جزم لگا کے ساکن کر دینا ہے نون کو۔ اب پوری آیت کو پڑھیں گے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اگلی آیت ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، یہاں پر واؤ کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یہ واؤ لین ہو رہا ہے، فَوَي لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لِلْمُصَلِّينَ، اب صاد کے آواز کو سلین نہیں پڑھنا، صلین، اسے ہم لوگوں نے موٹا ادا کرنا ہے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ ہے، لِلْمُصَلِّينَ، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر بھی ہم لوگوں نے رک جانا ہے، رکتے وقت ہم لوگوں نے جب یہاں پر دیکھنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اسے تھوڑا سا لمبا کر کے پھر ہم لوگوں نے آیت کو مکمل کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ الَّذِينَ، یہاں پر بھی آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے ذال کی آواز نکالنی ہے، زا کی آواز نہیں نکالنی، ذال اور زا میں فرق کرنا ہے، یہ یہاں پر ذال ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، الَّذِينَ، ٹھیک ہے، ہم عن، اب یہاں پر تیسری غلطی آ رہی ہے، یہاں پر لوگ اخفا نہیں کرتے، یہاں پر ہو رہا ہے اخفا، آن، ٹھیک ہے، نون کی آواز کو ہم لوگوں نے ناک میں چھپا لینا ہے، عن صلاتہم، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنے والا حروف ہے، عن صلاتہم، یہاں پر لام کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ لام الف سے پہلے زبر آ گئی، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، عن صلاتہم ساہون، الف سے پہلے یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر ہو رہا ہے واؤ مدہ، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گئی، یہاں پر ہوگا واؤ مدہ، ساہون، یہاں پر ہم لوگوں نے آیت کو مکمل کر دینا ہے، وقف کر لینا ہے کیونکہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، یہاں پر بھی الذین میں نے پیچھے بتایا ہے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، ہم یراؤون، یہاں پر را کے اوپر الف کے اوپر مد آ گئی، یعنی کہ را الف زبر مد را، یہاں پر را کو ہم لوگوں نے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے، یراؤون، ٹھیک ہے، نون کے اوپر ہم لوگوں نے جزم لگا کے نون کو ساکن کر دینا ہے، یہاں پر آیت کا اختتام ہے، آیت کو مکمل کر دینا ہے، الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ چوتھی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ نون کو بہت لمبا کر دیتے ہیں، حالانکہ نون کو جلدی سے ادا کرنا ہے کیونکہ زبر زیر پیش کو ہم لوگوں نے ذرا برابر نہیں کھینچنا، آئین کی آواز کو کھینچنا ہے کیونکہ آئین کے ساتھ واؤ ہے، واؤ کے اوپر جزم ہے، جزم سے پہلے کیا آ گیا، واؤ کے اوپر واؤ ساکن ہو، اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہاں پر واؤ مدہ ہوگا، اسے کھینچنا ہے، وَيَمْنَعُ، ٹھیک ہے، اسے جلدی سے پڑھنا ہے، اس والے نون کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَيَمْنَعُونَ، نہیں، یہ غلط ہے، وَيَمْنَعُونَ، ٹھیک ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون، آئین کی آواز کو نکالا ہے، اون، ماعون، صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین و حاضرین، اگر آپ کو آج تجوید کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آنے والی اگلا سبق، اگلا لیسن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔